بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی کا شمار اسلامی تاریخ کی بہت اہم اور عظیم ترین شخصیت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ساتھیوں میں سے تھے آپ۔ نبی کریم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا عظیم مرتبہ بھی حاصل ہے۔ آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ نہرون کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے۔ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طریقے سے ہار جائیں گے۔ مولا علی اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسانوں کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اسی لیے میں آپ کو بتایا ہوں کہ آپ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ مولا علی نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کا حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی نے کہا، اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ اب وہ پھر خاموش۔ مولا علی نے کہا، اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم آسمانوں تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے سامنے جو چیز ہے تم اسے بھی نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی کی سب سے کامیاب جنگ یہی جنگ ہوگی، میرے 10 گوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہرون میں مولا علی کے کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔